یہ حقیقت پر مبنی ایک پراسرار واقعہ ہے جو آج سے تقریباً 35 سال پہلے ایک شخص کے ساتھ پیش آیا۔ اس کا نام مہربان تھا اور وہ ایک ٹرک ڈرائیور تھا۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کبھی اینٹیں لے کر جاتا، کبھی گھر کا سامان اور کبھی سبزیاں۔ غرض یہ کہ ایک شہر سے دوسرے شہر اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا۔ اس کا گھر ایک گاؤں کے علاقے میں تھا جہاں نہ تو کوئی گھر کی طرف روڈ جاتا اور نہ ہی گاڑی جانے کا کوئی راستہ تھا، تو وہاں پر اکثر روڈ سے پیدل ہی جانا پڑتا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب مہربان DIC کوہاٹ کچھ سامان لوڈ کرنے جا رہا تھا۔ پورا دن سفر کرنے کے بعد وہ بنوں کے علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ اتنا سفر کرنے کے بعد وہ بہت تھک چکا تھا۔ وہاں سے اس کا گاؤں کچھ گھنٹے کے فاصلے پر تھا، تو اس نے سوچا کہ مزید کچھ گھنٹے گاڑی چلا کر رات اپنے گاؤں میں گزاری جائے۔ اسی خیال سے اس نے مزید اپنا سفر جاری رکھا اور رات کے تقریباً 2 بجے گاؤں کے ایک ہوٹل پر پہنچ گیا۔ اس کا گھر چونکہ پہاڑی پر تھا تو اس لیے وہاں پر گاڑی سے جانے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ اس نے گاڑی وہیں کھڑی کر دی اور گھر کی جانب پیدل روانہ ہو گیا۔ ہوٹل سے گھر کی طرف جانے کا راستہ تقریباً 20 سے 25 منٹ کا تھا، اور راستے میں کچھ چھوٹے پہاڑ، جھاڑیاں اور پرانا قبرستان بھی آتا۔ تقریباً 20 منٹ کے سفر کرنے کے بعد جب وہ قبرستان کے پاس سے گزرنے لگا تو اسے قبرستان سے ایک بکری کے بچے کی آواز آنے لگی۔ رات کے اس پہر بچے کی آواز سن کر وہ ذرا سا چونک گیا، لیکن پھر اس خیال میں بکری کے بچے کی طرف جانے لگا کہ شاید کسی کی بھیڑ بکریوں کے ریوڑ سے بچھڑ گیا ہو، کیونکہ اس کے گاؤں میں اکثر لوگوں نے بھیڑ بکریاں رکھی ہوئی تھی۔ جب وہ اس آواز کی طرف بڑھا تو اس نے وہاں ایک کالے رنگ کا بکری کا بچہ دیکھا۔ اس نے آس پاس نظر دوڑائی تو کوئی نظر نہ آیا۔ وہ آگے بڑھا اور پیار سے بکری کے بچے کو اپنے کندھے پر اٹھا لیا اور گھر کی جانب چل پڑا۔ تھوڑی دیر گزرنے کے بعد اسے محسوس ہوا کہ جیسے بکری کے بچے کا وزن بڑھ گیا ہو، لیکن پھر اس خیال سے اس نے دھیان نہ دیا کہ شاید سفر کی وجہ سے وہ بہت تھک گیا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ جب اس کی نظر بکری کے بچے کی ٹانگوں پر پڑی، جو آہستہ آہستہ بڑھنا شروع ہو گئی تھی۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد اس کے اذہان خطا ہو گئے۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اس بکری کے بچے کو دور پھینکا اور گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ جیسے ہی وہ قبرستان سے نکلا تو اسے پیچھے سے ایک آواز سنائی دی، بہت خوش قسمت ہو تم جو آج مجھ سے بچ گئے۔ اگر میری ٹانگیں زمین پر پہنچ جاتی تو تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا۔ گرتے پڑتے کانپتے ہوئے جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ گھر والوں نے جب اس کی حالت دیکھی تو ان کے بھی ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے اسے پانی پلایا اور تھوڑی دیر کے بعد اس نے سارا ماجرا ان کو بتا دیا۔ سب نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ وہ بچ گیا۔ پھر صبح انہوں نے ایک صدقہ کر دیا۔ وہ کیا چیز تھی اس کے بارے میں آج تک کوئی نہیں جان سکا۔